نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الکہف کی اس آیت کریمہ میں پرانے سے پرانے نظر بد کا علاج بتایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس چیز کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، کہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو بہت اچھا حسن ملا ہے، اس کو بہت خوبصورت ہائٹ ملا ہے، اس کی باڈی کو دیکھو، اس کے کاروبار کو دیکھو، یہ دکان دیکھو، یہ مکان دیکھو، یہ گاڑی دیکھو، یہ کارخانہ دیکھو، یہ بچی دیکھو یا بچہ دیکھو۔ ایسے الفاظ ہمارے معاشرے میں عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے العین حق نظر بد حق ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میرے امت کی کثیر تعداد نظر کی وجہ سے قبروں میں جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہوگی۔ اب جس شخص کو آپ نے دیکھا اور اس شخص کے حسن پر یا ہائٹ پر یا باڈی پر یا طاقت پر یا مال پر یا دکان پر یا کاروبار پر یا گھر پر یا گاڑی پر آپ نے تعجب کیا اور تعجب کے ساتھ اس جملے کو کہا کہ کیا ہی عجیب گھر ہے، کیا ہی عجیب گاڑی ہے، شکل ہے، کیا ہی خوبصورت باڈی ہے، کیا ہی ہائٹ ہے، کیا خوبصورت مکان ہے، اور آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا تو گویا اس شخص کو آپ نے برباد کر دیا، یعنی آپ کی نظر لگ گئی۔ کئی قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی کاروبار میں مسئلہ ہوتا ہے، کبھی گاہک کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی مال کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے مکان میں نظر بد کا اثر ہے، گاڑی میں نظر بد کا اثر ہے، کاروبار میں نظر بد کا اثر ہے، صحت میں نظر بد کا اثر ہے، اولاد میں نظر بد کا اثر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان آیت کریمہ میں دو دوستوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، جو ایک امیر تھا اور ایک درویش قسم کا تھا، جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، یعنی فقیر تھا۔ تو اب جو مالدار شخص تھا اس کے دو باغات تھے اور وہ باغات بکثرت پھل لایا کرتے تھے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، اس میں فصل بھی ہوتا تھا، اس میں پھل بھی ہوتا تھا، انگور اور کھجور وغیرہ سب کچھ اس میں میسر تھا، اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر چلایا تھا، پانی کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کا یہ درویش دوست اس کے پاس آ گیا، اور جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ بات کی تو جو شخص امیر تھا یعنی مالدار تھا اس نے تکبر کیا اور تکبر کے ساتھ ایسے الفاظ کہیں جو اللہ کو پسند نہیں آئے، اس درویش کو پسند نہیں آئے، اور اس نے اپنے ہنر پر، اپنے حکمت پر، اپنے علم پر، اپنے طاقت پر تکبر کیا، اور اس نے کہا کہ یار دیکھو، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، میرے محنت کا نتیجہ ہے، میرے بہترین حکمت عملی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی بھی، میں آپ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور آپ سے اولاد میں بھی زیادہ ہوں۔ ایسے الفاظ اس کے زبان سے نکل گئے، جو ایسے الفاظ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔
بہرحال اس کے دوست نے یہ آیت کریمہ جواب میں پڑھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس نے فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ اپنے باغ میں داخل ہو جاتے، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور آپ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جب اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایسے الفاظ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ایسے الفاظ کیوں نہیں پڑھے؟ اب ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا جو ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا جس پر آپ کو تعجب ہوا، یا طاقت پر یا باڑی پر یا کاروبار پر یا گھاک پر یا حسن پر، جس چیز پر بھی آپ کو تعجب ہوا، تو ایسے الفاظ کہنے کے بعد ماشاء اللہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے تعجب کی وجہ سے ایسے الفاظ زبان سے نکال کر اس کے بعد اس جملے کو دہرائیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کے نظر بد سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے، ورنہ وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اب آپ نے اس کا وظیفہ دو طرح سے کرنا ہے، ایک تو اس کا تعویذ بنانا ہے اور ایک اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ میں سے کوئی شخص ہے، چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، اور اس کو بار بار نظر بد لگ رہا ہو، اس کا شکار ہو رہا ہو، تو ایسے شخص کو یہ الفاظ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 70 بار پڑھے، 70 بار، اور پانی پر دم کرے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس شخص کو پلائے اور چھینٹے بھی کرے اس پر۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بھی نظر بد کا شکار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر آپ نے گاڑی خرید لی، آپ نے دکان کھولا، آپ نے مکان بنایا، آپ نے جو بھی کیا، تو اس مکان پر یہ الفاظ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر ایک جگہ پر چسپاں کرے، لگا دے۔ جو بھی اس جگہ کو دیکھے گا تو نظر اس آیت کریمہ پر پڑے گا، اور جب اس آیت کریمہ پر اس کا نظر پڑے گا تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جگہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ تو 2 وظائف ہو گئے، ایک پڑھ کر پلائے اور دوسرا لکھ کر لگائے۔ اگر بچہ ہے، اس کو بار بار نظر لگ رہا ہے یا آپ کو بار بار نظر لگ رہا ہے، تو آپ اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر بد کا اثر آپ کو نہیں لگے گا۔